تمہیں معلوم ہے یتیمی کا درد کیا ہوتا ہے؟ میرے حضور پیدا ہونے سے پہلے باپ کا سایہ چلا گیا. توجہ ہے نا؟ پیدا ہونے سے پہلے باپ کا سایہ، پیدا ہونے کے 6 سال کے بعد ماں انتقال کر گئی. اس حال میں حضور کی زندگی گزری. 8 سال عمر شریف ہوئی تو دادا بھی چھوڑ کے چلے گئے. پھر جب پورا مکہ دشمن تھا پھر چچا نے بھی ساتھ چھوڑ دیا. آپ کی شفیق زوجہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ کا بھی وصال ہو گیا. بڑے دکھوں سے میرے سرکار نے زندگی گزاری. ایک دن ابو جہل نے پتھر مارا حضور کے. سنا ہے؟ پتھر مارا میرے حضور کے. سنے میں بتا رہا ہوں ماں باپ کیا ہوتے ہیں. شکر ادا کرنا اگر ماں باپ ہے تو. حضور کے پتھر مارا، خون بہنے لگا میرے نبی کے. حضور گھر نہیں گئے، حرم شریف چلے گئے. حرم شریف کے دروازے سے حضرت امیر حمزہ کی خادمہ گزری. ادھر امیر حمزہ شکار کے لیے گئے ہوئے تھے. کہاں گئے ہوئے تھے؟ شکار کے لیے. جب آپ شکار سے واپس آتے تھے تو بڑے اکڑ کے چلتے تھے. آپ اکڑ کے چل رہے تھے. اتنے میں لڑکیوں نے دیکھا اور کہنے لگی اگر اسے پتا چل جائے نا کہ اس کے بھتیجے کے ساتھ کیا ہوا ہے تو یہ اکڑنا چھوڑ دے گا. ابھی ایمان نہیں لائے تھے حضور کے چچا، ابھی ایمان نہیں لائے. جلدی سے گھر آئے. خادمہ نے دسترخوان بچھاتے ہوئے کہا، آنکھ میں آنسو تھے کہ لگتا ہے خاندان قریش کی تلواروں کو زنگ لگ گیا ہے. اتنا سنا کہا ہوا کیا ہے؟ کہ تمہیں نہیں پتا تمہارے بھتیجے محمد کو معاذ اللہ آج ابو جہل نے پتھر مارا ہے. اتنا سنا دسترخوان چھوڑا، تلوار اٹھائی اور دوڑ لگائی. لوگوں سے پوچھا ابو جہل کہاں ملے گا؟ کسی نے بتایا اپنے یاروں کے ساتھ کہے لگا رہا ہے. وہاں پہنچے جہاں بیٹھا ہوا تھا اور گریبان پکڑ کے اٹھایا. اٹھانے کے بعد کہا خبردار تو نے کیا سمجھا تھا؟ میرے بھتیجے کو لاوارث سمجھا؟ یہ کہہ کے آپ نے تلوار کے دستے سے چوٹ ماری. اس کا سر پھٹا، خون بہنے لگا. پھر آپ نے کہا لوگوں میرا بھتیجا کہاں ہے؟ کہا جاؤ ہم نے اسے حرم شریف میں روتے ہوئے دیکھا ہے. اب ذرا سننا، جب حرم شریف میں آپ کے چچا آئے ہیں سرکار دو عالم حالات سجدہ میں ہیں، رو کے اپنے رب سے فریاد کر رہے ہیں. چچا نے آ کے کہا تھا بھتیجے ذرا سر تو اٹھاؤ. میں آ گیا ہوں. میرے نبی نے سر نہیں اٹھایا. پھر چچا نے کہا سر اٹھائیے میں آ گیا ہوں. پھر سر نہیں اٹھایا. تیسری مرتبہ چچا نے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے محبوب کے جب اٹھایا کہ تو کیا دیکھتے ہیں؟ جہاں سرکار نے سجدہ کیا کہ وہ زمین آنسوؤں سے تر ہو چکی ہے. سرکار نے اٹھا کے کہا تھا بھتیجے اب تو راضی ہو جا، میں تیرا بدلہ لے کر کے آیا ہوں. یہ کہہ کے بازو بڑھائے تھے. سرکار نے اپنے چچا کے بازو ہٹائے اور کہا تھا آج میرا کوئی نہیں ہے، اور رو کے تاریخ ساز جملے کہے تھے. آقا نے فرمایا تھا چچا اگر آج میرا باپ ہوتا تو کسی میں ہمت نہیں تھی جب میری طرف آنکھ اٹھا کے دیکھ لیتا. آج اگر میری ماں بھی نہ ہوتی تو یہاں حرم میں بیٹھ کر کے تنہا لاوارثوں کی طرح نہ روتا، میں بھی ماں کی گود میں سر رکھ کے رو دیتا. ڈومینوز میں ہے 25+ چکن پیزاز اینڈ سائڈز. ڈومینوز سے بہتر چوائس کہاں ملے گی؟ گود میں سر رکھ کے ہمت نہیں تھی جب میری طرف آنکھ اٹھا کے دیکھ لیتا. آج اگر میری ماں بھی نہ ہوتی تو یہاں حرم میں بیٹھ کر کے تنہا لاوارثوں کی طرح نہ روتا، میں بھی ماں کی گود میں سر رکھ کے رو دیتا. پتا چلا باپ ہوتا ہے تو کسی میں ہمت نہیں ہوتی آنکھ اٹھا لے، ماں ہوتی ہے تو رونے کے لیے آنچل ہوا کرتا ہے. اگر یہ نہیں ہوتے ہیں تو رونے کے لیے گود نہیں ملتی ہے، سہارے دینے کے لیے کندھے نہیں ملتے ہیں. حضرت پیغمبر اسلام نے جیسی اتنا کہا ہے چچا نے بازو پھیلا کے سرکار کو سینے سے لگایا. کب تو راضی ہو جا، میں تیرا بدلہ لے کے آیا ہوں. تب محبوب نے کہا تھا چاچا میں بدلے سے راضی نہیں ہوتا، اگر خوشی دینا چاہتے ہو تو پھر وہ کلمہ پڑھو جو خدا نے مجھے دے کے بھیجا.